السلام علیکم، پروگرام لائیو ایکسپائز میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یوم کشمیر منایا جا رہا ہے. آج اظہار یکجہتی کا اظہار پاکستان کی پوری قوم کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور اس مسئلے کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ اب حل طلب ہے، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال اب بہت دیگر گونج ہو چکی ہے، بہت تشویشناک ہو چکی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا جن 82ویں روز میں داخل ہو گیا. دکانیں، کاروباری مراکز بند. اور ایک اور ڈیولپمنٹ کہ ہیومن رائٹس اور رائٹ ٹو انفارمیشن سمیت 7 کمیشن بھی بند کر دیے ہیں بھارت میں. یعنی کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مظلوم کشمیریوں ان کی آواز دنیا تک نہ پہنچ سکے. بات ہوگی صدر مملکت کی جو غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے باکو میں موجود ہیں. آج سے بات چیت کیا، کیا تفصیل رہی آپ کو شیئر کریں گے آج کے پروگرام. اکتوبر کے مہینے کو منایا جاتا ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس کے مہینے کے طور پر، اور اب یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے مہینہ. ماہرین کے مطابق جو پاکستان کے لیے ایک علامی صورتحال ہے وہ یہ کہ ہر 8ویں خاتون کو بریسٹ کینسر کا خطرہ لاحق ہے. اسی خطرے سے بچنا ہے، آگاہی پھیلانی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر ہم کام کرتے رہیں، بات کرتے رہیں. کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. بجٹ کے حوالے سے اچھی خبر، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان خواتین کرکٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی ہوئی، اور باقاعدہ طور پر جو میچز ہیں کل سے شروع ہونے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کی وومن کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود ہے. سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اس موقع پر ایسی تیاری ہے دونوں ٹیموں کی، اس پر بات کریں گے. یہ تو ٹاپ اسٹوریز تھیں، آپ نے جان لی، ان کی تفصیل ہوگی، تجزیہ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوچنا ہوگا اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بلوچستان میں سے 1500 to 2000 پانی نیچے چلا گیا، ڈیپتھ میں چلا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے 500 فٹ پہ 1000 فٹ پہ ٹیوب ویل بنا دیں۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صاف پانی چاہیے، لوگ کہتے ہیں پانی تو I wish to say 99.9% آپ کی مجراتی ووٹر ہے، اس مجراتی ووٹر کو آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ 6 نکات اور ان 6 نکات کی جائے، بڑا فرق نہیں ہے وہ جو نکات میں نے پیش کیے تھے سپریم کورٹ میں، جب سپریم کورٹ میں آپ کچھ پیش کریں گے اس کا معیار کچھ اور ہوگا، اور حکومت کے سامنے کچھ آپ پیش کریں گے اس کا معیار کچھ اور ہوگا۔ جوڈیشل ریفارمز کون لائے گا، کس کی یہ پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے، اب تک کیوں ہم اس پر کام نہیں کرتے؟ کیا گورنمنٹ اس کو ایز اے لیڈ لے رہی ہے؟ جب ایک سانحہ ہوتا ہے، ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے انفرائزر کے طور کے اوپر آپ کو مختلف ایونٹ نظر آتے ہیں، مختلف لوگ جو ہیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ملٹری کورٹس بھی APS کے بعد آئیں جو شاید ہمیں پہلے سوچنا چاہیے۔ پرانا دور چلا گیا نوابوں سرداروں والا۔ خان صاحب نے مجھ جیسے ورکر کو برابری کی بنیاد پہ موقع دیا۔ میں اپنے پیسے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بچے کا مسئلہ تھا جو بہت چھوٹا تھا، مجھے نہ اس کو ساتھ رکھنے دیا جاتا تھا اور نہ ہی مجھے اتنا ٹائم دیا جاتا تھا کہ میں اس کو فیڈ کروا سکوں، جس پر وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے اور میں بہت پریشان تھی۔ اس پر میں نے سٹیزن پورٹل پہ کمپلین کی اور جس پر میرا مسئلہ فوری حل کر دیا گیا، اس پر میں بہت زیادہ شکر ہوں۔ خوش آمدید۔ بات کریں گے سب سے پہلے بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے۔ پورا مہینہ اکتوبر کا پنکٹوبر کے طور پر یعنی کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس بار پاکستان میں بھرپور انداز میں یہ منایا گیا ہے۔ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہے نیوز اسٹوڈیوز ایک بریکنگ نیوز کے لیے، اس کے بعد واپس آئیں گے اور اس پر کمپلیٹلی مکمل طور پر بات کریں گے۔ اس وقت آپ کو براہ راست پیش چلیں گے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے لیکن ہماری طرف سے کم از کم بڑی کلیئرٹی ہے اس بات پہ کہ میاں صاحب کی بیماری کو یا صرف زرداری صاحب کی بیماری کو یا کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، بحیثیت انسان بیماری ہر کسی کے لیے اور شفا من جانب اللہ ہے، اور اس سے پولیٹیسائز نہ کیا جائے۔ تو ہماری ہمدردیاں یقیناً شریف فیملی کے ساتھ ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ کیسز اپنی جگہ، وہ ایشوز رہیں گے، سیاست اپنی جگہ وہ بھی رہے گی، لیکن بحیثیت انسان جو ایک ہماری اور بحیثیت حکمران جماعت جو ہماری قومی ذمہ داریاں ہیں، جو انسانیت کے تقاضے ہیں، وہ یقیناً سارے ہم پورے کریں گے۔ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی میڈیکلی۔ اور ویسے بھی ہم عدالتوں کا احترام ہم پہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ عدالتی فیصلہ ہے،
ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور ہر عدالتی فیصلے کو منوان، یہ کوئی اور لوگ ہوں گے کہ حق میں فیصلہ آئے تو عدالتیں اچھی ہیں، خلاف فیصلہ آئے تو عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن عدالتیں جو بھی فیصلہ دیتی ہیں منوان ان کا احترام اور ان پہ امپلیمنٹیشن ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ اسی حوالے سے جیسے 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم انہیں آزادی مارچ کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک عدالتی فیصلہ تھا، جیسے کہ آپ کے علم میں پریویسلی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن تھا، اور جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو لاک ڈاؤن تھا یا جو دھرنے کی ہماری کال تھی، اسے کال آف ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں ہی کیا تھا۔ تو اس بات کی یقیناً حضرت مولانا کو، ان کی جماعت کو اور اپوزیشن کو پرائم منسٹر نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، اگر وہ پرامن جلسہ کرنا چاہیں جسے وہ آزادی مارچ کا نام دے رہے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اس میں عدالتی فیصلہ ہے، اس پہ یقیناً ہم عمل درآمد بھی کریں گے۔ ہاں البتہ اگر مسلح جتھے جو کہ میڈیا پہ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، ڈنڈا بردار فورس، یا قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی، تو وہ کم از کم کسی صورت میں انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جائے۔ اور ابھی اس وقت بھی میرے خیال میں جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ ریبر کمیٹی اور جو ہماری مذاکرات کی کمیٹی ہے اس کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اللہ کرے ان مذاکرات کی اچھی خبریں آئیں جو کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہیں۔ اگر فی الحال دیانتداری کے ساتھ بحیثیت ایک مسلمان، پھر بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک سیاسی کارکن، ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اس دھرنے کا بینیفیشری کون ہے، لوزر کون ہے، اور گین کس نے کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی کوششیں اور پرائم منسٹر کی سلامتی کونسل میں وہ تقاریر اور جتنے لوگوں کو وہاں ملنا، مختلف ہیڈ آف دا اسٹیٹس، وزرائے خارجہ کو، اور مل کے کشمیریوں کا مقدمہ ایک بہتر انداز میں پیش کرنا، اور اس ایشو کو جس طریقے سے انٹرنیشنلائز کیا گیا، اور یہ ایشو صبح دوپہر شام راؤنڈ دی کلاک ہمارے نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت تھا۔ اب کیا ہوا کہ کشمیر کا ایشو پس منظر میں چلا گیا۔ میں بھی ٹی وی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، یہ ڈسکشن کرنا ہو رہا ہے، ڈسکشن آزادی مارچ ہو رہا ہے۔ بھائی اس کا بینیفیشری کون ہے اور اس کا نقصان کس سے ہوا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں کو ہوا، ان کی جدوجہد کو ہوا، جو 72 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں انہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانوں کے نذرانے لیے، اپنی عصمتوں عزتوں کی ماں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دی، یا آزادوں کی قربانیاں دی۔ آج 2 مہینے 10 دن ہو گئے وہ پابند سلاسل میں، 4000 ان کی لیڈرشپ مختلف لیول کی وہ ہندوستان کی جیلوں میں ہے۔ بچوں کو اسکول تک رسائی نہیں، بیماروں کو اسپتال تک رسائی نہیں، بزرگوں کو مساجد تک رسائی نہیں، 8 لاکھ فوج 80,000 لوگوں کو محصور کیے بیٹھی ہے۔ تو فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہندوستان کو ہوا، نقصان کس کو ہوا؟ کشمیریوں کی تحریک کو ہوا، نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کے موقف کو ہوا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر تھوڑا پاس میں جایا جائے تو مولانا کو کیوں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کہ اس ایشو کو بیک برنر پہ رکھنا ہے، اور ریکارڈ بتاتا ہے کسی انٹرنیشنل فورم پہ مولانا نے کشمیر کا مقدمہ پیش نہیں کیا ہوگا۔ کشمیریوں پہ جو ظلم زیادتیاں کوئی پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس پہ بات نہیں کی ہوگی۔ ہندوستان جو کہ اپنی پیش کر دے قراردادیں، دیکھ رہی یہ قراردادیں جو سلامتی کونسل میں پیش کی گئی وہ پاکستان نے تو نہیں پیش کی، وہ مور بھی ہندوستان تھا، محرک ہندوستان تھا، اور اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد نہ کرنا اور اس کی وائلیشن کرنا، تو یہ تو ہندوستان کے موقف کو تقویت بخشی مولانا نے۔ اور میں
یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں حضرت مولانا سے، جمعیت علماء اسلام ہند، یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے، میرے پاس واٹس ایپ میں ویڈیوز بھی موجود ہیں، کہ پلوامہ کے واقعہ کے بعد جو اجلاس ہوتا ہے جمعیت علماء اسلام ہند کا، اور اس میں جو پاکستان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ میں الفاظ دوہرا نہیں سکتا. اور ریسنٹلی کشمیر ایشو پہ جو پاکستان کا موقف تھا، اور جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی، اور جس طرح ہم نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا، اور جس طرح کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہم کرتے چلے آ رہے ہیں تھرو آؤٹ، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولانا اس پہ جو جمعیت علماء اسلام ہند کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے، کم از کم وہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہندوستان کا ٹو ٹنگ ہے اور پاکستان ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کر رہا ہے، اس کی وہ مذمت کرتے ہیں. تو مولانا کو اگر ٹھیک ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے وہ سربراہ ہیں، جمعیت علماء اسلام ہند کے نہیں ہے، اس مولانا کو اپنے آپ کو ڈیلنگ کرنا چاہیے، انہیں ہندوستان کو کنڈیم کرنا چاہیے، جمعیت علماء اسلام ہند کے اس موقف کو، اسٹیٹمنٹ کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. اور اگر واقعی آزادی مارچ ہے 27 اکتوبر جو کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے طور پہ، یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے، تو اگر کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ مارچ ایل او سی پہ ہوتا، اگر واقعی کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے تھا تو یہ مارچ ایل او سی پہ ہوتا، تمام اپوزیشن ہوتی ہے اور حکومت ان کے ساتھ ہوتی، 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہوتے. کشمیریوں سے تو یکجہتی کے اظہار کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا. تو مولانا نے جو بھی کیا، میں کہوں گا، واضح طور پہ کہوں گا کہ کشمیر کاز کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے موقف کی نفی کی، کشمیریوں کی جدوجہد کو نقصان پہنچایا. اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ لائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، کھاتے پاکستان کے ہیں، کام کسی اور کے لیے کرتے ہیں. یہی مجھے، تو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اور آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر میاں صاحب جن دو ایشوز پہ میں نے بات کی ہے، اگر سوال اسی کے ریلیٹڈ ہوں تو مجھے بھی آسانی ہوگی اور آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا. جی جی آپ یہ بتائیں کہ جو مولانا صاحب نے فوج سنائی ہے اس کو تو حکومت نے پابندی غیر قانونی قرار دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فورس لا رہے ہیں، کنڈا فورس میں اسپیشل تاکہ پولیس کا مقابلہ ہے. اس سے کیا حکومت کا اقدام ہوں گے؟ اور دوسرا بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی بیماری تو باقی وہ بہت زیادہ بیمار ہے جانے سے، تو کوئی ڈیل بھی ہو رہی ہے میاں صاحب سے اور زرداری صاحب سے؟ ہاں، جیسے میں نے پہلے کہا جی کہ بیماری کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، اور کم از کم میں اسے سیاسی رنگ نہیں دوں گا. انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، طبی بنیادوں پہ، لیکن نا میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں، رپورٹس آئی ہیں، کئی بورڈز بیٹھے ہیں، کئی ڈاکٹرز ہیں، کئی لیبز ہیں، لینتھی پروسیس ہے، ہم انہیں چیلنج نہیں کر رہے. اور کورٹس نے بھی میڈیکل رپورٹس دیکھ کے تو اپنا جو ورڈکٹ تھا انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم طبی بنیادوں پہ ان کی ضمانت منظور کرتے ہیں. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بیماری پر کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. عدالت نے بھی فیصلہ دیکھ کر، طبی رپورٹس دیکھ کر ہی میاں صاحب کو رہائی دی ہے. یہ تھی تازہ ترین.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात कर लेते हैं मकबूल जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। और आज पाकिस्तान एक बार फिर यौम कश्मीर मना रहा है, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और हुकूमती सतह पर भी यह दिन मनाया जा रहा है। और हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुनीब हक साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज पूरी पाकिस्तानी कौम एक बार फिर यौम कश्मीर मना रही है। आज 82वां रोज है कर्फ्यू का और सूरत हाल सबके सामने है कि मजीद बिगड़ती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। जी हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी शेरदिल, शुक्रिया आपका। शेरदिल, आपने बिल्कुल इज़हार यकजहती की बात की और इज़हार यकजहती जो है वो एक अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामला इज़हार यकजहती से आगे निकल गया है। अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट को एक रोड मैप देना चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर वो डेट है जिस दिन लद्दाख मर्ज होगा इंडियन टेरिटरी में, इंडियन यूनियन में। उसके बाद इंडिया कहेगा कि लद्दाख का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 31 दिसंबर आएगा। उसके बाद इंडिया ने वो डेट कट आउट डेट रखी है जिस दिन मकबूजा कश्मीर एग्जाम होना है। मेरी जाती राय ये है कि हमारे पास कोई ज्यादा वक्त नहीं है हिंदुस्तान के हाथ पकड़ने का। अगर 31 दिसंबर से पहले हुकूमत पाकिस्तान एक अपोजिट स्ट्रेटजी देती है रिगार्डिंग कश्मीर, तो मैं समझता हूँ मसले की हल्की पर क्या हो सकती है ये हिकमत अमली कि इसको इंटरनेशनल फोरम पर हम हाईलाइट कर रहे हैं? मजीद इसमें क्या इसको मजीद एनहांस कैसे किया जा सकता है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 6 के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उनके बारे में एक रेजोल्यूशन फाइल करे सिक्योरिटी काउंसिल में विद द परमिशन ऑफ चाइना की म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ आप वो फाइल कर सकते हैं, और जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा से सलामती काउंसिल से मुतालबा किया जाए कि उन करारदादों पर जो कमिटमेंट की है इंडिया ने, उस कमिटमेंट को इंडिया अपने बिहाफ पे पूरा करे। इस तरह अगर आप ये चलते हैं, जब तक आप ये नहीं करेंगे, सलामती काउंसिल इस सूरत हाल का नोटिस नहीं लेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, एहतजाज हो रहा है, एहतजाज एक हद तक अच्छा होता है, लेकिन जो सूरत हाल इंडिया ने जो स्टेप उठाने से अपने बिहाफ पे वो उठा लिए। अब सवाल ये है कि अब उनको नल एंड वॉइड कैसे चार्ज दिया जाए, उस बारे में हुकूमत पाकिस्तान को एक मजबूत और कॉम्पोजिट हिकमत अमली बनानी चाहिए, जिसकी तरफ मैंने आपको ये इशारा किया। सही। और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, 82वां रोज है आज लॉकडाउन का, और नई खबर ये भी आ रही है कि जितने कमीशन वहां पर हैं वो भी सब बंद कर दिए गए हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, और बहुत से जो एक किसी भी शख्स की आज़ादी, उसको जो एक बुनियादी आज़ादी हासिल होती है, वो तमाम कमीशन जो हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, पहले भी काम नहीं कर रहे थे, अब वो वैसे ही बंद कर दिए गए हैं। तो क्या खबरें वहां से अच्छी तो नहीं आ रही हैं? देखिए, कल लोकल बॉडीज पोल हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, और उन लोकल बॉडीज पोल पर 60% सीटों पर पहले ही बॉयकॉट था, और 60% सीटों के बॉयकॉट के बाद 40% नशिस्तों पर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी जो टर्नआउट है 5-6% से ज्यादा नहीं है। तो ये ऑन ग्राउंड सूरत हाल है भारत के लिए मकबूजा कश्मीर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौकाकोट ऑक्युपाइड टेरिटरी है, इसलिए हर वो टैक्टिक्स इंडिया इस्तेमाल कर रहा है जो वो ऑक्युपाइड एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूँ मकबूजा कश्मीर पे इतना कुछ कर लेने के बावजूद जो मोदी सरकार है वो कश्मीरियों के दिल जीतने में नाकाम हुई है, नाकाम है, और इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसको एक इंटरनेशनल फोरम पे उठाए। अच्छा, एक और चीज कि आपने कहा कि 31 अक्टूबर को लद्दाख को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाएगा, फिर 31 दिसंबर आएगा और फिर कश्मीर के हवाले से बात होगी। लेकिन जो कर्फ्यू अभी तक मौजूद है, क्यों भारत अभी तक खौफजदा है इस कर्फ्यू को उठाने के लिए? क्योंकि जो रिजल्ट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की वो भी सैफरान कोर्ट बन गई है। देखिए, अदालतें जो होती हैं वो इमीडिएट रिलीफ देती हैं। जब किसी शख्स की जिंदगी खतरे में हो तो अदालत फौरी तौर पर उसके लिए मेडिसिन, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑर्डर करती है। उसके बाद जो मामला है जवाब वो मामले चलते रहते हैं। अदालत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पहली पेशी पर जो कर्फ्यू है वो लिफ्ट करने के लिए डेट मांगनी चाहिए थी सेंटर से, मोदी सरकार से, मरकजी हुकूमत से, तो उसने नहीं मांगी। उसकी बाद मैं ये समझने में हक बजानब हूं कि जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है वो मोदी को टाइम दे रही है कि वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करे, मजबूत करे और कश्मीर का पिया पांचा करे। सही, बहुत शुक्रिया। मुनीब हक साहब हमारे साथ मौजूद थे
اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر بات کر رہے تھے. ایک ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی, اور مزید اس میں اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. ہم دن منا رہے ہیں, یوم کشمیر منا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور فورمز بھی ہیں جن کو پاکستان کو بار بار کھٹکھٹانا ہوگا, اپروچ کرنا ہوگا, اور ان پر یہ بات ان تک پہنچانی ہوگی کہ مقبوضہ آبادی کی جو صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے. پاکستان میں اور دنیا بھر میں یہ کیمپین جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بڑھ رہی ہے. آگے اکتوبر کے مہینے کو پنک اکتوبر کے نام سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, اور اس حوالے سے بہت سی ایکٹیویٹیز منعقد ہوتی ہیں پوری دنیا میں. پاکستان میں اس بار کافی میسو لیول پر یہ کیمپین ہوئی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ صدارتی لیول پر ہمارے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بہت اس کو کینلی آگے بڑھایا ہے. خاتون اول نے اس کو بہت سیریسلی اس پر کیمپیننگ کی ہے, بات کی ہے, اور اس کے علاوہ بھی پوری پاکستانی قوم میں ایک اویئرنیس اس حوالے سے آ رہی ہے. کس حد تک پنک ریبن سوسائٹی کامیاب ہوئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں, اس پر ہم بات کریں گے. سونیا کیسر صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, پنک ریبن کا جو ادارہ ہے اس کے ریپرزینٹیٹو ہیں. بہت شکریہ سونیا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ کنکلوژن کی طرف جا رہی ہے کیمپین. پچھلے سالوں میں بھی ہم نے دیکھا, اس سال کچھ زیادہ بڑھ کر کیمپیننگ ہوئی ہے, لوگوں میں شعور آگاہی پھیلائی ہے. کیا آپ کے پاس اس وقت اس حوالے سے اعداد و شمار ہے کہ اس بار خاص جو آپ لوگوں نے پلان کیا تھا کتنا پازیٹیو رسپانس آیا ہے؟ جی السلام علیکم جی, بہت شکریہ. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ آپ نے کافی زیادہ دیکھا ہوگا کہ اس بریسٹ کینسر اویئرنیس کے اوپر بہت سی جگہوں پہ بات ہوئی ہے. کئی جگہ تو ایسی ہیں جہاں پہلی دفعہ اس ٹاپک پہ بڑی اوپنلی بات ہوئی ہے, اور اس دفعہ جو بہت اچھی چیز ہوئی وہ یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود اینڈ فرسٹ لیڈی گورنمنٹ اٹسیلف انہوں نے یہ انیشیٹو ٹیک اپ کیا, اور ان کے ساتھ مل کے بہت ساری بے تحاشا ایکٹیویٹیز کی گئی. کچھ تو ہیں جو بہت زیادہ خبروں میں آتی ہیں, جیسے ہم نے پورا کانسٹیٹیوشن پنک کر دیا, اور بہت بڑے بڑے جتنے شہروں میں جتنی بڑی پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے سب لفٹ کی گئی تاکہ اس موضوع کے اوپر انڈائریکٹلی بات کی جا سکے. پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی اپنے ڈفرینٹ پروگرام. جیسے ہم 200 سے زائد یونیورسٹی کالجز میں جا رہے ہیں, ہم 2 لاکھ سے زیادہ بچیوں کو ٹچ بیس کر رہے ہیں, ان کو ارلی ڈائگنوسس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو جو آن گراؤنڈ اصل کام ہے جی وہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بڑے شہروں میں تو اس کی آگاہی ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے یہ پہنچتی ہے کیمپین ان تک, لیکن جو دور دراز کے علاقے ہیں, خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ بلوچستان, سندھ کے جو اندرون کے علاقے ہیں, یہاں پر کس حد تک یہ پیغام پہنچ پایا ہے؟ یہاں پر جو بسنے والی خواتین ہیں وہ کیا سمجھ پائی ہیں کہ اس مرض کے حوالے سے کیسے ابتدائی طور پر تشخیص کی جا سکتی ہے, تمام تر معاملات, کیا اس کا رسک ہے, کیا ان تک پہنچا ہے یہ میسج؟ جی آپ کو یہ جان کی بڑی خوشی ہوگی کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بہت ساری کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, تو ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے شہروں اور گاؤں میں جو اس وقت کالجز اور یونیورسٹیز بنی ہیں, ایون چھوٹے لیول کے اوپر بنی, وہ بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی اس وقت اویئرنیس کی جا رہی ہے. انٹیریئر سندھ کے اندر, سدرن پنجاب میں, بلوچستان کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو لوکل آرگنائزیشن ہیں جی ان کے ساتھ مل کے بھی یہ جو عام خواتین ہیں جو آفس کالج کسی ایسے ادارے میں نہیں ہوتی, جو عام گھر میں ہیں, ان تک بھی ہم کوشش کرتے ہیں یہ میسج دینے کی. لیڈی ہیلتھ ورکرز کے جو پروگرام ہے اس میں بھی جی بریسٹ کینسر اویئرنیس کا ایک چیپٹر ڈالا ہوا ہے, تو ان کے تھرو بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایک عام عورت ہے جس کے پاس ایکسس نہیں ہے ان سب چیزوں میں, ان کا آپ نے ذکر کیا, اس کو بھی پتا ہو کہ کیا 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو مجھے پتا ہو تو خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری ہو جائے تو اس سے ایٹ لیسٹ ہم جلدی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ہم جب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور پروگرام لائیو ایٹ 5 نے اس ایشو کو آج سے 3 سال قبل ڈسکس کرنا شروع کیا, کیمپین شروع کی, تو بہت کم سوسائٹی کا طبقہ تھا جو انڈرسٹینڈ کرتا تھا اس پنک ریبن کو. یہ جو پنک ریبن ہے اس کی جو ایک ڈینوٹیشن ہے, اس نے کتنا فائدہ آپ کو پہنچایا ہے, اور اس میسج کو ڈلیور کرنے میں میسج تک اور تمام علاقوں تک, چھوٹے بڑے شہروں تک, یہ جو پنک ریبن ہے
کیونکہ جب بھی ہم یہ پہنتے ہیں تو لوگ ڈیفینیٹلی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس سے ایک بڑی ریلیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور لوگوں کو زیادہ ایکسس ملتی ہے اس چیز کو جاننے کی، پہچاننے کی۔ بالکل جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، چند ہی سال ہوئے ہیں کہ میڈیا پہ بہت زیادہ بڑا اوپنلی اور بڑا پازیٹیولی بات کرنی شروع کی ہے۔ پنک ریبن پاکستان سے پچھلے 15-16 سال سے یہی کوشش کر رہا تھا کہ کم از کم وہ سوسائٹی کے اندر اسپیس کریٹ کر سکیں جہاں پہ آ کے اس بیماری کو بیماری سمجھا جائے، اس پہ بات چیت شروع ہو۔ اور یہ جو ورڈ ہے پنک ریبن یہ جو ہم لگاتے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے ایک سوال پیدا کرتا ہے، ایک کوشچن مارک، یہاں سے ایک ڈائلاگ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں پہنا، یہ کیا ہے، اور آپ اپنی عام زندگی میں بھی اس کے اوپر سے ایک دم سے بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ بات کر رہے ہیں، بہت بڑا ایشو ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک یعنی کہ کریٹ ہوئی ہے لوگوں نے اس کو ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک ٹیبو بنایا ہوا تھا، اس پر بات نہیں ہوتی تھی کھل کر، اب فیملیز میں بھی بات ہو رہی ہے اور بہت اچھا ہے کہ اس کو کھل کر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تبھی اس کی جب آپ کو علم نہیں ہوگا تب آپ اس کو کیسے جانچ پائیں گے، پہچان پائیں گے کہ یہ مرض ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اسپیس آپ سمجھتے ہیں کریٹ ہوئی ہے؟ بالکل جی، کریٹ ہوئی ہے، اور اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہمارے یہاں بے تحاشا کالز آتی ہیں اور ہمیں لوگ بتاتے ہیں، عورتیں بتاتی ہیں کہ جی آپ کا ہم نے سنا تھا، لٹریچر پڑھا تھا، ہمیں کچھ سمٹم فیل ہو رہا ہے، آپ بتائیں ہم کہاں جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو چینج ہے، اور اس سے بڑا پازیٹیو چینج یہ کہ ہمیں میلز کی، مردوں کی کالز آتی ہیں جی کہ میں فادر بول رہا ہوں، میری بیٹی کو یہ ایشو ہے، ہسبینڈس کی کال آتی ہیں، تو وہ بھی اتنے زیادہ اس چیز کو سیریسلی لیتے ہیں۔ سوسائٹی میں ایکول اویئرنیس آپ کہتے ہیں، تو وہ ایک بہت اچھی چینج ہے۔ پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں جی کہ یہ جو آپ اتنی اویئرنیس کرتے ہیں تو کلینکس کے اوپر رش ہونا شروع ہو گئے، عورتیں جلدی آنا شروع ہو گئی ہیں ڈاکٹر۔ بالکل صحیح، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ بہت شکریہ سونیا کیسر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، ریپرزینٹیٹو ہیں پنک ریبن سوسائٹی کی، اور بھرپور طریقے سے کام کیا ہے اس ادارے نے پاکستان میں اس مرض کے حوالے سے آگاہی پھیلانے میں، اور ہم بھی اس میں کوشش کرتے رہیں گے اس مرض کے حوالے سے جو شعور ہے، آگاہی ہے، لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی۔ غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کا سربراہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں، اور وہاں موجود ہیں صدر مملکت اور وہاں پر خطاب بھی کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ریجنل جتنی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ریجنل جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی خطے کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں خوشحالی ترقی لانے کے لیے۔ تو کس حد تک پاکستان اس تنظیم میں ایکٹیو یا فعال کردار ادا کر رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ریاض برقی پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ریاض، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس تنظیم کے حوالے سے، اور جو صدر مملکت کی ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، خطاب بھی کیا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، موجودہ صدر ڈاکٹر عارف علوی جاپان کے وزٹ سے وہاں سے یہ باکو پہنچے ہیں آذربائیجان کے دارالحکومت۔ وہاں پہ غیر وابستہ جو ممالک ہیں ان کی تحریک، اس کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے، تو اس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج یہ سربراہ اجلاس شروع ہوا، سب سے پہلا جو کلیدی خطاب تھا وہ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا تھا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں ایک جو مساوی نظام قائم ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ لوگوں کے جو بڑے ملک ہیں جن کے مفادات ہیں یا تجارتی مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، بلکہ تمام ملکوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مساویانہ جو نظام ہے دنیا میں وہ قائم کیا جائے۔ اور جو اگر ہم پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی بات کریں اور پاکستان کے اس تنظیم میں رول کی بات کریں تو کیا اس حوالے سے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا؟ یہ تو یہ کہ پاکستان اس تنظیم میں پہلے دن سے ایک متحرک کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ اعلیٰ سطح پہ اس میں نمائندگی ہوتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں جو ہے پائیدار امن کے لیے جو تنازعات ہیں ملکوں کے درمیان، چاہے وہ دو طرفہ ہوں یا کسی بھی لیول پہ ہوں، ان کے حل کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے۔ جو معاملات ہیں، تنازعات ہیں، وہ حل ہوں گے تب پائیدار۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی پالیسی بھی پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان افغانستان میں
پائیدار امن کے حل کے لیے اس طرح کے سیاسی حل کی افغان بیس اور افغان اون حل میں جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. مشرق وسطیٰ کا صورتحال ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان وہاں بھی سہولت کار کا جو ہے وہ کردار ادا کرے اور پاکستان کی کوشش ہے کہ امت مسلمان ممالک کے اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے. بہت شکریہ ریاض برقی, پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے باکو میں ہونے والے سربراہ اجلاس اور اس سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے خطاب کے حوالے سے. یہاں لیں گے ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کرکٹ کی. There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. Radical Islam, Islamic terrorism, what message did they send to people in the West, and why is there Islamophobia? How is a person in New York, in the Midwest in the US, in European capital, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who is a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders. کے بعد خوشامدید بات کریں گے کرکٹ کی اور بات ہوگی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایک بڑی سیریز ہونے جا رہی ہے. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ہوگا بنگلہ دیش کی ویمن کرکٹ ٹیم سے. تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. ایک اچھا سائن پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے کہ نہ صرف جو ہماری نیشنل کی ٹیم ہے مردوں کی ٹیم ہے, اب خواتین کی ٹیم بھی انٹرنیشنل جو سیریز جتنی بھی ہیں وہ کھیل رہی ہیں پاکستان کے اندر. اسی پہ بات کریں گے عروج ممتاز صاحبہ سے جو پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ہیں اور ایک ویمن کرکٹ میں بڑا نام ہے پاکستان کا. بہت شکریہ عروج آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو جب بھی انٹرنیشنل ٹیم کو پاکستان آتی ہے تو بھرپور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اور ایک اچھا سائن ہے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے. تو خواتین بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ایک اچھا مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں کا. جی بالکل. اوبیسلی سب سے پہلے تو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا تھینک یو کہ انہوں نے ہمارا یہ انویٹیشن ایکسیپٹ کیا. اینڈ فالوئنگ دا مین پاکستان سیریز بنگلہ دیش کی لڑکیوں کی ٹیم بھی آئی. حال میں اگر آپ دیکھیں کہ سال میں تو ویسٹ انڈیز کی لڑکیوں کی ٹیم بھی T20 سیریز کھیلنے آئی تھی. تو اٹس ونڈرفل کہ ہم پاکستان میں جتنا ریوائول کر سکتے ہیں باقی بورڈ سے مل کر. تو ویمن کرکٹ بھی اس میں بہت آگے آگے. سیریز بڑی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے. پچھلا جو T20 ایشیا کپ ہوا اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش نے فار دا فرسٹ ٹائم ٹرافی لفٹ کی تھی. تو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہوگی ہمارے لیے یہ سیریز, اسپیشلی کیونکہ T20 ورلڈ کپ اب کچھ ہی مہینوں میں.
اور دوسرا یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کی، بحالی کی، تو ایک اچھا سائن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو رہنے والا ویور ہے، جو کرکٹ کو فالو کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کو موقع ملتا ہے کہ اپنے سٹارز کو، اپنی ٹیم کو اپنے سامنے وہ کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اس سے مزید بھی خواتین موٹیویٹ ہوں گی اور اس پیشن کی طرف، اس کرکٹ کی طرف آئیں گی. بالکل جی، مطلب بہت ٹائم تک پاکستانی عوام جو ہے ٹی وی تک موجود رہے گی اپنے اسٹارز کو دیکھنے کے لیے. اینڈ لائک فار مینز اسٹارز بہت ساری فیمیل رول ماڈلز اور اسٹارز بھی ان ٹیمز میں موجود ہیں. تو ہم نے بہت سارے اسکولز کالجز کو انوائٹ بھی کیا ہے. سو ہوپ فلی انشاءاللہ کل سے آگے والی سیریز کے باقی میچز میں ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ کراؤڈ ہو سکے وہ آ کے اپنے اسٹارز کو دیکھے، اور اس سے کچھ نہیں تو پورے پاکستان میں ویمنز کرکٹ کا امیج بہت زیادہ پروموٹ صحیح. اور اس طرح کرکٹ کھیلنے سے، بائلیٹرل سیریز کھیلنے سے تیاری بھی اچھی ہوتی ہے. بڑے ٹورنامنٹس میں آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی ٹیم اب اچھا پرفارم کرے گی اگر یہ بائلیٹرل سیریز کنٹینیوسلی کھیلتا رہتا ہے پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم؟ جی بالکل، دیکھیں جو انٹرنیشنل ایکسپوجر کی ویلیو ہے وہ آپ کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ورلڈ کپ T20 کا بالکل اب کچھ ہی مہینوں میں ہے، تو یہ ہماری تیاری بہت اچھی، بیکاز بنگلہ دیش از آلسو پارٹ آف T20 ورلڈ کپ. اور ICC ویمنز چیمپئن شپ کے علاوہ بائلیٹرل ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے کیونکہ ویمنز کرکٹ پاکستان میں ریلیٹیولی انٹرنیشنل سرکٹ پہ چونکہ ہماری لڑکیاں فرینچائز کرکٹ کھیلتی ہیں، تو ہمارا ایکسپوجر باقی ملکوں کے حساب سے اتنا نہیں ہوتا باقی بڑی ٹیموں کے حساب میں. So I think this is very important اور ہوپفلی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور بائلیٹرل ہوں گی. چلیں انشاءاللہ، اور ہم گڈ لک کہیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کو، اچھی کرکٹ کھیلیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. بہت شکریہ. عروج ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان، اور بات کر رہی تھی کہ اچھا سائن ہے پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے، اور خواتین کی کرکٹ کی اگر بات کی جائے تو ایک اچھا موقع ہے تیاری کے حوالے سے جو ورلڈ T20 ہونا ہے اس سے پہلے، اور بنگلہ دیش کی اچھی ٹیم ہے، اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے